اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تکبر، غرور، گھمنڈ، انا، یہ انسانی زندگی میں اسی وقت سے ہے جب سے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے. لیکن دنیا میں صرف اسلام ہی ایک مذہب ہے، واحد مذہب، جو اس عظیم گناہ سے بچنے کا صحیح راستہ بتاتا ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے. وہ راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، پروردگار عالم کے بارگاہ میں سربہ سجود ہونا. آج معاشرے میں، سوسائٹی میں، علاقے میں اور پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو چیز سب سے زیادہ لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن رہی ہے وہ تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، انانیت ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے خاندان کی طرح کوئی نہیں، میرے باپ دادا کی طرح کوئی نہیں. بس یہی چیز یہ جھگڑے کا سبب بن رہی ہے. اور آپ اگر دیکھیں گے اپنے معاشرے میں اور اپنے سوسائٹی میں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو لوگ گھمنڈی ہوتے ہیں اور جن پر تکبر کا نشہ چڑھا رہتا ہے نا، وہ اللہ عز و جل کے احکامات پر بھی اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے. اسے اچھا لگا تو ٹھیک ہے، عمل کرے گا. اگر اس کے نفس کے خواہش کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل نہیں کرتا ہے. لیکن اللہ اکبر، آپ اگر کلام مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم تکبر کرنے والوں کے حوالے سے کس قدر سختی کے ساتھ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ لوگوں سے جب تم گفتگو کرو، ملو، خدک للناس، اپنے چہرے کو پھیر کر کے ان سے بات مت کرو، چہرہ بنا کر کے ان سے گفتگو مت کرو. آج بہت سارے لوگ اپنے غرور میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی بیچارہ کم درجے کا آدمی اگر اس سے گفتگو کرنے چلے جائے تو یہ نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا ہے کہ یہ ہے کون، یا بات کرتا بھی ہے تو صحیح طریقے سے گفتگو نہیں کرتا. اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، صحیح سے نہ گفتگو کرتا ہے نہ صحیح سے بات کرتا ہے، اور جب چلتا ہے راستے میں سینہ اترا کر کے چلتا ہے. کلام مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کر کے مت چلو. اور ایک دوسری جگہ پر میرا رب یوں ارشاد فرماتا ہے لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم زمین میں اترا کر کے مت چلو کیونکہ تم بلندی میں پہاڑ سے اوپر نہیں جا سکتے اور زمین کو چیر نہیں سکتے ہو. تو آج بہت سارے لوگ اپنے دولت کے نشے میں چور ہو کر کے، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے، اور اپنے حسب و نسب کی بنیاد پر، اپنے خاندان کی طاقت کی بنیاد پر اس طریقے سے سینہ اترا کر کے چلتے ہیں. لگتا ہے کہ وہ اس گاؤں کا خدا ہے یا اس شہر کا خدا ہے یا اس ضلع کا خدا ہے. لیکن اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ تکبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، کبھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. آپ تاریخ اسلام پڑھیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ تکبر ہے کیا. آؤ حدیث مبارکہ میں چلتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ نہ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، ساری چیزیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. پھر وہاں پر ایک شخص موجود تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی شخص اچھا کپڑا پہنے، اچھے جوتے پہنے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی بہترین کپڑا پہنے, عمدہ لباس پہنے تو اچھی بات ہے, یہ تکبر میں داخل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. آج لیکن اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں, آپ کو پتا چلے گا کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں یا نماز 5 وقت اپنی مسجد میں ادا کرتے ہیں, بہترین کپڑا پہن کر کے نہیں آتے, بس وہ ایک لباس اٹھا کر کے رکھتے ہیں, بولے یہ نماز پڑھنے کے لیے ہے, یہ جمعہ پڑھنے کے لیے ہے. دوستوں کی شادی میں جانے کے لیے, فنکشن میں جانے کے لیے 4-4 ہزار, 5-5 ہزار, 10-10 ہزار کا لباس سلا کر کے رکھیں. مسجد میں آنے کے لیے سب سے جو سستا لباس ہوتا ہے وہ پہن کر کے مسجد میں آتے ہیں. کون سا منہ دکھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے اچھا لباس پہن کر کے جاتے ہو, اور رب کی بارگاہ میں جب تم آتے ہو تو سب سے جو ہے کمتر لباس پہن کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہے, تو اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے. جب تم مسجد میں آؤ تو سب سے بہترین اور قیمتی لباس پہن کر کے مسجد میں آؤ. وہ اس سے بھی بہتر لباس ہونا چاہیے جو لباس پہن کر کے تم فنکشن میں جاتے ہو. لیکن آج ماحول ہی الگ ہے. ایسے لوگ لباس پہن کر کے مسجد میں آتے ہیں, معاذ اللہ, اللہ بچائے. ان کے گھر کا جائزہ لو تو کروڑوں کا مالک ہے, لیکن اللہ کے گھر میں جب آتے ہیں تو بالکل کم تر لباس پہن کر کے آتے ہیں. کہاں تم نے یہ سیکھا ہے؟ کس جگہ تم نے یہ دین سیکھا کہ مسجد میں آؤ تو کم تر لباس پہن کر کے آؤ, فقیرانہ لباس پہن کر کے آؤ؟ ہاں, اگر واقعی آپ کے پاس مال و زر نہیں ہے, واقعی آپ غریب ہیں, آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, پھر اگر آپ صحیح لباس پہن کر کے نہیں آتے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے, آپ دوسروں کے وہاں بہترین لباس پہن کر کے جا سکتے ہو, تو مسجد میں کیوں نہیں؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین اور عمدہ لباس پہننا, اچھے کپڑے پہننا, بہترین جوتے پہننا. جب صحابی نے سوال کیا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ تو خوبصورت بن کر کے آؤ, نہا کر کے آؤ, غسل کر کے آؤ, عطر لگا کر کے آؤ, سرما پہن کر کے آؤ, بہترین لباس پہن کر کے, بہترین ٹوپی پہن کر کے, عمامہ پہن کر کے, دولہا بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. یہ صحیح معنوں میں مسلمان انسان ہے. لیکن آج پورا سچویشن ہی چینج ہو گیا, پورا ماحول ہی چینج ہو گیا. گھومنے کے لیے جائیں گے تو بہترین لباس, آؤٹ آف کنٹری کہیں جاتے تو بہترین لباس, کسی فرینڈ کے وہاں گئے مہمان تو بہترین لباس, کسی دوست کے فنکشن میں گئے تو بہترین لباس. مسجد میں آ فقیر بن کر کے. کیوں اللہ کو تمہارے مالداری کے بارے میں نہیں پتا ہے؟ پروردگار عالم کو تمہارے مالداری کے بارے میں نہیں پتا ہے؟ جن چیزوں میں عاجزی دکھانی ہے ان میں عاجزی دکھاؤ. عاجزی یہ ہے کہ شادیوں میں کم خرچہ کرو. عاجزی یہ ہے کہ فالتو کے جو پیسے ضائع کرتے ہو پکنک منا کر کے یا دوسرے ہوٹلوں میں جا کر کے, اس میں کم خرچہ کرو. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین لباس پہن کر کے آؤ. یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آؤ میں تکبر کے حوالے سے بتاؤں کہ آسمان و زمین کا سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ تکبر ہے. آپ تاریخ پڑھیں, سب سے پہلا گناہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو میرے رب نے فرمایا, سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے, قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. رب نے فرمایا کہ ابلیس, ما منعک الا تسجد اذ امرتک, تجھے کس چیز نے سجدہ سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا کہ تو سجدہ کر. ابلیس کا جواب سنو, قال انا خیر منہ. ابلیس کہتا ہے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا, تو آگ تو بہت عظیم ہے. یعنی کہ نسلی امتیاز. پتہ یہ چلا کہ خاندان کی بنیاد پر فخر کرنا یہ امت محمدیہ کی عادت نہیں ہے, ابلیس کی عادت ہے. ارے اسلام تو بتاتا یہ ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام ہے. اگر آپ یہ سوچو گے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میرے خاندان اس قدر طاقتور ہے, تو پھر یہ ابلیس کا طریقہ ہے. اور میرا رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے بہترین رب کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. تو ابلیس نے یہی کہا انا خیر من,
میں اس سے تو بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اب اللہ کا جواب سنو کہ جس نے تکبر کیا اسے سزا کیا ملی. میرا رب فرماتا ہے قال فاہبط منہا, نکل جا تو یہاں سے. مردود قرار دیا ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے. یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انسان رب کی بات کو بھی نہیں مانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا. اسی طرح آپ کلام مجید میں اگر متعدد آیتیں پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا. ایک جگہ میرا رب فرماتا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. اللہ لوگوں سے فرمائے گا جہنم کے دروازے سے اس میں داخل ہو جاؤ. یہ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے. اللہ نے ان کے لیے جہنم کا دروازہ بنا دیا ہے, جہنم کے دروازے سے داخل ہونے کا حکم عطا فرمایا. اور ایک جگہ پر میرا رب فرماتا ہے انہو لا یحب المستکبرین. اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا ہے. اب جو لوگ تکبر کرتے ہیں چاہے اپنی دولت کی بنیاد پر ہو, چاہے اپنے علم کی بنیاد پر ہو, چاہے شہرت کی بنیاد پر ہو, چاہے کسی عظیم منصب اور عہدہ کی بنیاد پر ہو, آؤ حدیث رسول کا مطالعہ کریں. ان کا انجام کیا ہوگا کل بروز محشر. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ انسانی شکلوں میں چونٹیوں کے مانند ہوں گے. چونٹیوں کے مانند لوگ کچل کر کے اس کے اوپر سے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی ذلت کے طور پر جہنمیوں کے پیپ کو اسے پلانے کے لیے عطا فرمائے گا کہ جہنم کے پیپ کو تم پیو. دنیا میں تم تکبر کرتے تھے, یہ تمہارا انجام ہے. کیونکہ تکبر یہ صرف میرے رب کو زیبا دیتا ہے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ زیبا دیتا ہے. رب سب سے بڑا ہے, تکبیر کا لائق اگر کوئی ہے وہ صرف ہمارا رب ہے. کسی انسان کو تکبیر زیبا ہی نہیں دیتا ہے. اسی لیے جب نماز کے لیے صدا بلند کی جاتی ہے تو کیا اللہ اکبر کہہ کر کے سب کو آواز دی جاتی ہے کہ اس رب کی بارگاہ میں آؤ جو سب سے بڑا ہے. اب اگر کوئی انسان اپنے اندر تکبر پیدا کرے, غرور پیدا کرے, گھمنڈ پیدا کرے, اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی ایک عظیم صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے. پھر اسے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا فرماتا ہے. تکبر کی کچھ قسمیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے مقابلے میں تکبر کرنا. یہ جو تکبر کی قسم ہے اس کی بنیاد پر انسان کافر ہو جاتا ہے. جیسے کہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے تمہارا بلند و بالا رب ہوں. فرعون نے تکبر کی بنیاد پر خدائی کا دعویٰ کر دیا. اللہ نے کیا کیا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اسے ذلت کا عذاب عطا فرمایا اور آخرت میں بھی اسے ذلت کا عذاب عطا فرمایا. اس قدر ذلت کا عذاب عطا فرمایا کہ پروردگار عالم نے پانی میں ڈبو کر کے اسے مار دیا. اور روایتوں میں آتا ہے جس طرح مردہ بیل تیرتا ہوا پانی کے کنارے آ جاتا ہے, اسی طرح فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس کا جسم بھی پانی میں تیرتا ہوا کنارے پر آ گیا تھا. اور آج بھی اس کا جسم موجود ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ عبرت حاصل کرو. اگر تم تکبر اپنے اندر پیدا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو آج سے کئی سو سال پہلے فرعون کے ساتھ ہوا تھا. تکبر کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے, اسے دنیا میں بھی اللہ ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے ذلیل فرماتا ہے. ایک ہے رب کے مقابلے میں تکبر کرنا, اسے اللہ پسند نہیں فرماتا, یہ کفر میں آ جاتا ہے. دوسری قسم رسول کے مقابلے میں تکبر, کہ جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی کہ آ جاؤ اسلام کی جانب, اسلام قبول کر لو, تو چند کفاروں نے بغض میں, حسد میں, جلن میں کہا اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. یہ آدمی جس کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا, ان کی باتوں میں تکبر, یہ مطلب یہ کس لائق ہے؟ تکبر کیا انہوں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صحیح سے اقرار نہیں کیا. یہ تکبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تیسری قسم
बंदों के मुकाबले में तकब्बुर करना, यानी बंदा बंदे को देख करके तकब्बुर करे, ये मेरे आगे क्या है, इसकी कोई औकात नहीं है, मेरे पास ओहदा है, मनसब है, इतनी जमीनों का मैं मालिक हूं, जायदाद मेरी इतनी है, हकीर समझना किसी बंदे को। इस तकब्बुर को भी अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता है। वैसे ये मौजू काफी तवील है, बस मुझे चूंकि कुछ मेन बातें बोलनी है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि उलमाए कराम और मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि तकब्बुर के बहुत से असबाब हैं, उनमें से मैं चंद असबाब आपको बताऊंगा और आप देखें कि वो चीजें आपके अंदर है या नहीं, अगर है उसे दूर कर लें। पहला जो है तकब्बुर का जो पहला सबब है वो है इल्म। जिसके पास इल्म हो और इल्म के साथ उसके पास खशियत रब्बानी ना हो, अल्लाह का खौफ ना हो, वह इल्म बेकार है। इल्म के साथ खौफ खुदा ना हो तो वह इल्म बेकार है। मेरा रब फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा होते हैं, यानी कि जिन्होंने दीन की तालीम हासिल की, अगर उनके साथ साथ उनके दिल में अल्लाह का डर भी है तब तो वह तकब्बुर से महफूज है। दीन की तालीम है लेकिन खौफ खुदा नहीं है, तब तो फिर वह तकब्बुर के जुमरे में आ जाते हैं। और दूसरा सबब इबादत और रियाजत करना। कुछ लोग होते हैं जो 5 वक्ता नमाजी हैं, फजर में भी आते, जोहर में भी आते, असर मगरिब इशा तहज्जुद तस्बीह पर तस्बीह पढ़ रहे हैं और वो समझते हैं कि मैं तो बड़ा नमाजी हूं, इबादत गुजार, परहेजगार, मेरे मुकाबले में कोई कुछ नहीं। वो आदमी हमेशा लोगों को गाली देता है। इबादत करने के बावजूद अपने आप को बड़तर मत समझो, कमतर समझो। हो सकता है कि उसका कोई अमल ऐसा हो जो तुम्हारी इबादत से बेहतर अल्लाह के नजदीक हो। इसी बुनियाद पर अगर तुम इबादत और रियाजत कर रहे हो तो यह सोचो मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। तकब्बुर पैदा नहीं करना। तीसरा सबब है माल और दौलत। ये जिसके पास माल और दौलत हो उसके अंदर गुरूर घमंड पैदा होने का बहुत अंदेशा होता है, लेकिन उसे इतना समझ लेना चाहिए खाली हाथ दुनिया में आए थे, खाली हाथ दुनिया से जाएंगे। जितना जमा करना है कर लो, कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते, सब कुछ छोड़ करके जाना है। आप अगर सूरतुल बलद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, मेरा रब फरमाता अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, कि वो लोग जिनको हमने माल और दौलत अता फरमाई, ताकत और कुव्वत अता फरमाई, वो ये गुमान करते हैं कि उन पर किसी का बस नहीं चलेगा। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, और वो ये कहते हैं कि मैं तो बहुत पैसा खर्च करता हूं, आ जाओ मेरी बेटी की शादी में, उससे बेहतर मैंने इंतजामात किए थे, मैं फुला कंट्री में जाकर के इतना खर्च करके आया, मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी, इतना खर्च किया, कोई अगर मेरे घर में मेहमान आता है तो मैं उसको इतनी सारी डिशें खिलाता हूं। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, वो फालतू के जो माल खर्च करता है उसका चर्चा लोगों के दरमियान करता है। यह तकब्बुर की किस्म में आता है, उसका चर्चा लोगों के दरमियान करना। और फिर मेरा रब अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या वो ये समझता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है? मेरा रब देखता है, अल्लाह तबारक व तआला देखता है। अगर अल्लाह ने मालो ज़र दिया है तो कभी तकब्बुर अपने अंदर आने ना देना। बड़े बड़े बादशाह गुजरे, वक्त के अजीम अजीम हुक्मरां गुजरे, दौलत जिन पर नाज करे ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे, लेकिन कोई दौलत को साथ लेकर के नहीं गया। कारून के बारे में आपका क्या ख्याल है? कलाम मजीद में इन्न कारून कान मिन कौमी मूसा, कारून ये मूसा के कौम में से था। फबगा अलैहिम, और उस पर सरकशी चढ़ गई, हजरत मूसा की बातों का उसने इनकार कर दिया। लेकिन कारून की दौलत के हवाले से मेरा रब फरमा रहा है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल कुव्वा, हमने उसे इतने खजाने दिए थे कि उसके खजाने की चाबियां आम आदमी को उठाने की बस की बात नहीं थी। कलाम मजीद में है ये।
یعنی خزانہ چھوڑو، خزانے کی جو کنجیاں ہیں وہ عام آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنے خزانے کی کنجیاں اس کے پاس موجود تھی، اس کے خزانے کا عالم کیا ہوگا. لیکن اللہ اکبر، آپ کلام مجید کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا وہ غرور میں، تکبر میں، مال و دولت کی بنیاد پر اتنا کر کے چلنے لگا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دولت کے ساتھ اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. یہ کلام مجید میں موجود ہے. اللہ اگر مال و دولت دے اس کی بنیاد پر اتراؤ مت. سکندر بادشاہ وقت کا عظیم بادشاہ تھا، لیکن جب مر گیا اس نے وصیت کی میرے جنازے کو جب لے کر کے جانا تو دونوں ہاتھوں کو اس طرح باہر کر دینا. لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ کون سی وصیت ہے؟ سکندر بادشاہ نے کہا کہ میں جاتے جاتے دنیا والوں کو یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ سکندر کے پاس خزانے تو تھے، لیکن آج سکندر قبر کی کالی کوٹری میں جا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے خالی ہاتھ قبر کی کالی کوٹری میں جا رہا ہے. کچھ لے کر کے نہیں جاؤ گے. اس لیے کبھی کسی غریب کو کمتر نہیں سمجھنا، کبھی کسی فقیر کو کمتر نہیں سمجھنا، کبھی کسی لاچار اور مجبور انسان کو کمتر نہیں سمجھنا. اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت عطا فرمایا ہے. مالک نہ سمجھنا، مالک تو میرا رب ہے تمہاری دولتوں کا. اگر واقعی تم مومن ہو، میرا رب فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے مال کو اور اس کی جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. پتہ یہ چلا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ بس اللہ نے ایک ذمہ داری ہمیں دی ہے، لیکن اس کا اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. اسی طرح تکبر کی ایک وجہ ہوتی حسب و نسب. خاندان بہت بڑا ہے، میرے خاندان میں ایک سے ایک بڑے بڑے لوگ آئے، اور اس کی بنیاد پر انسان اگر اپنے اندر فخر محسوس کرے تو اتنا بھی دماغ میں بٹھا لو بڑے بڑے نسب والے آئے لیکن ہر کسی کو مٹی کے اندر جانا پڑا. آج مجھے بات یاد آ گئی تو میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم صحابی رسول، عظیم عاشق رسول. ایک دن ایک محفل سجی تھی اور اس محفل میں بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود تھے. حضرت بلال بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ذر غفاری آئے اور انہوں نے بس تکبر کی بنیاد پر نہیں، بس ایسی کہہ دی اے کالی ماں کے کالے بیٹے. تکبر کی بنیاد پر نہیں. وہاں پر میرے آقا موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا اے ابو ذر افیک الجاہلیت، کیا ابھی بھی زمانے جاہلیت کی عادتیں تمہارے اندر موجود ہے؟ تم نے بلال سے کون سی بات کہی تھی؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے، سبق حاصل کرے. سیدنا ابو ذر غفاری فوراً زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور حضرت بلال سے کہتے ہیں اے بلال، جب تک اپنے کالے قدم کو میرے گورے چہرے پر نہیں رکھو گے مجھے سکون نہیں ملے گا. یہ صحابہ کرام تھے، یہ ان کی زندگی تھی کہ اگر بائی مسٹیک کسی سے ایسی بات کہہ دیتے جو بری بات ہوتی یا ان کے دل پر لگتی فوراً معافی مانگ لیتے تھے. آج تو حسب و نسب کی بنیاد پر سینہ اترا کر کے چلتے ہیں. بڑے بڑے سینہ اترانے والوں کو ہم نے دیکھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ غسل بھی نہ کر سکے، کلی بھی نہ کر سکے، خود اپنے ستر کو بھی نہ چھپا سکے. دوسرے آتے ہیں غسل کرواتے ہیں، کلی کرواتے ہیں، اس کے ستر کو چھپاتے ہیں اور اسے پھر قبر کی کاری کوٹری میں ڈال کر کے آتے ہیں. حسب و نسب کی بنیاد پر کبھی فخر نہیں کرنا، کبھی تکبر نہیں کرنا. اور ایک ہے عہدہ اور منصب کی بنیاد پر، کہ کسی کو کوئی عہدہ مل گیا. اب عہدہ کی بنیاد پر اگر آپ غرور اور گھمنڈ کریں گے تو ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیجئے، عہدہ اور منصب اس میں کبھی بھی استقامت نہیں ہوتی ہے. ایوری ٹائم، یعنی کہ جب سے وہ اس کو عہدہ ملا تب سے لے کر کے مرنے تک کسی کا عہدہ برقرار نہیں رہتا ہے. وہ تو لوگ اسے عہدہ دے دیتے ہیں چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے. بس فرق اتنا ہے کہ کسی کو بڑھ کر کے عہدہ 10 سال کا مل جاتا، 15 سال کا مل جاتا، لیکن بعد میں تو ایک نہ ایک دن وہ منصب، وہ عہدہ اس کا تو ختم ہو جاتا ہے. عہدہ اور منصب کی بنیاد پر فخر کبھی نہیں کرنا. اگر اللہ نے آپ کو عہدہ عطا فرمایا ہے یا لوگوں نے آپ کو چن کر کے کسی بڑے منصب پر فائز کر دیا ہے
تو یہ لوگوں کی وجہ سے آپ بڑے منصب پر فائز ہوئے، لیکن اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنا، کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنا۔ اور ایک ہے کامیابی اور کامرانی کی بنیاد پر، کہ کبھی کبھی کسی کو کامیابی مل جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر، تو ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھو، میں اصل کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں کہ ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ جب آپ کا انتقال ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری اور ساری ہو جائے، وہ انسان سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ وہ انسان کامیاب انسان ہے کہ جو کلمہ طیبہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور ایک ہے حسن و جمال۔ حسن و جمال جو ہے نا، یہ تکبر کا یہ ذریعہ ہے، سبب ہے، لیکن اس کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک لمٹ، جوانی میں یا تو بچپنے میں، بس بعد میں خد و خال بگڑنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو اپنے حسن و جمال پر تکبر ہے، ناز ہے، تو میری اس بات کو ہمیشہ دماغ میں رکھ لینا کہ آپ کے جس چہرے پر حسن و جمال ہے نا، آپ کے اسی جسم سے پاخانہ بھی نکلتے ہیں، پیشاب بھی نکلتے ہیں۔ کیسا حسن و جمال آپ کا ہے کہ تکبر کر رہے ہو؟ اور اگر ابھی بھی تکبر ہے تو یہ سوچ لینا، ناپاک قطرے کا آغاز ہے تمہاری ابتدا، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تم مردہ ہو کر کے ایک جگہ پڑے رہو گے، چاہے تمہیں کتنا بھی حسن و جمال کیوں نہ مل جائے۔ حسن و جمال کی بنیاد پر کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی تکبر نہیں کرنا۔ اگر واقعی تم کو اپنے حسن و جمال پر ناز ہے اور تکبر کرتے ہو، تو پھر اس مکھی کے بارے میں کیا کہو گے تو جو تمہاری ناک پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے؟ ارے حسن و جمال تو میرے رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا تھا کہ کوئی مکھی بھی میرے آقا کے چہرے پر نہیں بیٹھتی تھی، لیکن اس کے باوجود عاجزی دیکھو۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے کو سیلا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے کو دھویا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے گھر کے دیگر کاموں کو کیا کرتے تھے، اور اللہ نے اتنا عظیم منصب عطا فرمایا۔ ایک وقت آیا کہ رب سے ملاقات کر کے آ گئے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عاجزی کرو، عاجزی کرو، عاجزی کرو۔ اگر عاجزی سے عزت کم ہو جائے، کل بروز محشر محمد رسول اللہ سے تم عزت لے لینا۔ پتہ یہ چلا کہ عاجزی سے عزت کم نہیں ہوتی، اللہ عاجزی کی بنیاد پر عزت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک ہے طاقت اور قوت کی بنیاد پر، بوڈی شوڈی، میری تو ہیلتھ دیکھو، میری بوڈی دیکھو، تو میں کہوں گا بھائی آپ سے بڑا طاقتور جانور ہوتا ہے۔ اگر واقعی بہت بڑے طاقتور ہو تو جاؤ جانور سے مقابلہ کرو، شیر۔ طاقت کی بنیاد پر کبھی بھی فخر نہیں کرنا۔ اللہ عز و جل نے طاقت دیا ہے تو آپ سے پہلے بڑے بڑے طاقتور آئے، نمرود اتنا بڑا طاقتور، اللہ اکبر۔ تیسرے پارے میں اس کا واقعہ موجود ہے، لیکن اللہ نے کیسی سزا دی آپ کو پتہ ہے؟ مچھروں کی فوج بھر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کی پوری فوج کو ہلاک فرما دیا تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، لیکن ایک مچھر، ایک مکھی اس کے ناک سے اس کے دماغ پہ جا کر کے بیٹھ جاتی وہ مکھی، لیکن مرتے دم تک اس کی کیفیت یہ رہی، ایک آدمی کو اس نے نوکر رکھ لیا تھا کہ میرے سر پر جوتے مارتے رہو، یہ مکھی جب یہاں ہلتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اوقات ہے ان لوگوں کی جو اپنے طاقت، اپنے غرور اور گھمنڈ کرتے تھے اپنے طاقت پر، کہ اس دنیا سے گئے تو چپل سے مار کھاتے کھاتے گئے۔ تو تکبر، غرور، گھمنڈ یہ شیطانی حرکات ہے، یہ شیطانی پھندے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اتار کر کے پھینک دو۔ اگر واقعی آپ مومن ہیں، یا ارادہ کر کر کے اٹھو کہ میں کچھ بھی نہیں، بس ایک عاجز انسان ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر مال و دولت آپ کے پاس ہے، یہ سوچو کہ اللہ نے بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے مالک بنایا ہے۔ اگر طاقت آپ کے پاس ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کروں گا۔ سارے تکبر کو نکال کر کے پھینک دو۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں آئے اسی لیے تھے، ان برائیوں کے سد باب کے لیے۔ تو تکبر کا لبادہ جو اوڑے ہیں اس کو اتار کر کے پھینک دیں۔ ویسے یہ طویل موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کروں گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم غرور، تکبر، انا، ان ساری برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔